اور جیسا کہ انٹرو میں بہت سارے سوالات ہیں کہ 77 سال ہو گئے ہیں ہمیں رضوان صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان نے ان 77 سالوں میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ ایک یونیک قسم کی ریاست ہے دنیا بھر کے اندر. اگرچہ کچھ لوگ اس کو اسرائیل سے بھی ریزیمبل کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کا باشندہ وہ ہو سکتا ہے جو کہ مطلب یہودی ہے، اور یہودی وہ ہو سکتا ہے جس کی ماں یہودی تھی. اس لیے وہ ایک نسلی ریاست تو کہی جا سکتی ہے، نظریاتی ریاست نہیں کہی جا سکتی. اس کے برعکس پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. اسلام کے نام کے اوپر آئی، مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اپنا الگ سے وطن لیا. اگرچہ 3 سال تک پہلے تک 1947 سے پہلے تک ہمارے بہت سارے بزرگوں کا خیال تھا کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں اور بر صغیر کے اندر ہی رہتے ہوئے، ہندوستان کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنے حقوق لے لیے جائیں. لیکن ہمیں پاکستان کی تخلیق کے لیے کانگریس کی جو انتہا پسند قیادت تھی اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ اگر یہاں پہ رہیں گے تو کانگریس نے پھر بعد میں وہاں پہ جو کچھ کرنا تھا وہ تو نہ کر پاتے. اگرچہ 77 سال بعد وہ بھی بیک فائر کر گیا، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. پاکستان کے اندر جب یہ پاکستان وجود میں آتا ہے تو پاکستان کے جس طرح جغرافیہ ہے اور جس طرح کے ہاسٹائل ہمسائے اس کو ملتے ہیں، آپ کو شاید علم ہو کہ ہمارے شمال مغربی جو ہمسائے نے نہ صرف کہ ہمیں تسلیم نہیں کیا ابتدا کے اندر، بلکہ لشکر بھیجے تھے بھائی. ان لشکر کو ہم نے سرنڈر کروا لیا، وہ الگ داستان ہے. لیکن اور یہی حال ہمیں مشرق کی طرف سے موصول ہوا. تو ہاسٹائل ریاست سے ظاہر ہے ہمارا سیکیورٹی کے اوپر زیادہ خرچ ہونا تھا. جب سیکیورٹی کے اوپر زیادہ خرچ ہوا تو سوشل سیکٹر جو تھے وہ اوور لک ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مہارتیں جن کی اس وقت بھی ضرورت تھی مسلم ورلڈ کو، اور اب بھی ضرورت ہے اور دنیا بھر کو اب تو ضرورت ہے، وہ مہارتیں پیدا کر کے اگلی نسل کو خوشحالی تک لے جایا جا سکتا تھا. لیکن باوجود شاید کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہاتھ سے کام کرنے والے کو کمی کہا جاتا تھا، شاید اس لیے بھی ہم نے ان مہارتوں کو اتنی اہمیت نہیں جانی جن کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہمسائے کے اندر چین میں ترقی ہوئی، سنگاپور میں ترقی ہوئی. باقیوں کو تو چھوڑ دیں، یہ تو وہ ممالک تھے نا جو ہم سے بہت پیچھے تھے 1947 کے اندر. تو ہم سے کیا ہو گیا؟ مطلب ہم جرمنی کو قرض دیتے ہیں 1950s کے اندر، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں خرید سکتے، ہم قرض پہ ان کو دیتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اس وقت اس مملکت خداداد کے اندر جن کو ہینڈل نہیں کیا گیا، سنبھالا نہیں گیا، کیونکہ ہمارا مین ایشو جو تھا وہ بن گیا جسے کہنا چاہیے سیکیورٹی نمبر 1. دوسرا، اکانومی پہ ہم نے تجربات بہت کیے ہیں. کبھی اس کو ریسٹرکٹ کر لیا، کبھی اس کو نیشنلائز کر لیا، کبھی پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے گئے. کسی ایک بات کے اوپر ہم جمے نہیں رہے، اور جو بھی بات ہم نے کی وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں کی، پورے تسلسل کے ساتھ نہیں کی. کبھی اس طرف بھاگے، کبھی اس طرف بھاگے. تو اس لیے بھی معاشی دوڑ کے اندر ہم پیچھے رہ گئے. اور یہی معاشی دوڑ کے اندر پیچھے رہ جانا جو ہے یہ اگلی نسل کو آج مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ تسی ساڈے نال کیتا کی ہے. یعنی آپ اگر انفرادی ذرا لائٹر نوٹ پہ بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کسی بھی فرد سے سنیں تو وہ بتائے گا کہ اس کے ابا جی بہت عظیم آدمی تھے، وہ اتنے اصول پسند تھے، اتنے ایماندار تھے، اور دادا جی تو کیا ہی بات تھے، وہ تو کوئی ولی اللہ تھے. تو اگر یہ ہم سب کے بزرگ جو تھے وہ اتنے اچھے لوگ تھے تو پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کیوں ہے جو کہ اس وقت ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال پوچھنا بنتا ہے. تو لیکن یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ترجیح کا مسئلہ تھا. ترجیح ہمارا جو تھا وہ دفاع یا سروائیول بن گیا. تعلیم اور مہارتیں جو تھیں وہ پیچھے رہ گئیں. نتیجے کے طور پہ ہم جو ہے اس جگہ پہ کھڑے ہوئے. تو رضی صاحب، کہا جا سکتا ہے کہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ حاوی ہو گئے. ذاتی مفادات بھائی، سائز آف دا پائی بڑھتا تو سب کا حصہ بڑھنا تھا نا. اگر آپ اکانومی کا سائز بڑھائیں گے تو سب کا حصہ بڑھے گا. all right. تو وہ تو جو تھے، وہ لوگ جو تھے وہ تو مال غنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے نا. ٹھیک ہے.